الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک صحابی تھے نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نابینا تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے اپنی بیویوں سے کہ پردہ کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ہم ان سے پردہ کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو۔ جس طریقے سے مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام، اسی طریقے سے عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ اوروں کے بیان میں لگائیں، ہمارے بیان میں اس کو بند کر دیں۔ قرآن کریم کی جس آیت شریفہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اہم مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر بات کروں گا، چند باتیں کہوں گا، لیکن نفع کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، عرب میں جہالت کا دستور تھا، جہالت عام تھا۔ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد اس کے سارے مال اس وقت کے موجود جو نوجوان ہوتے تھے، ہٹے کٹے ہوتے تھے، جو میدان جہاد میں، میدان کارزار میں جا کر کے لڑ سکتے تھے، ان کو وہ مال دے دیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ ایک صحابی حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے بعد ایک بیوی کو چھوڑا، 3 بیٹیوں کو چھوڑا اور 2 چچے زاد بھائی کو چھوڑا، ایک کا نام خالد، ایک کا نام ارفتہ۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال ان کے دونوں چچے زاد بھائی لے کر کے چلے گئے۔ نہ کچھ بیوی کو دیا، نہ کچھ بچیوں کو دیا۔ حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور ان کے بچے، وہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی کہ اللہ کے رسول دیکھیے اوس ابن ثابت مر گئے، کوئی میرا بیٹا نہیں ہے اور سارا مال فلاں فلاں کو دے دیا گیا، ہم اپنا کیسے گزارا کریں گے؟ ہم بچیوں کی شادی کیسے کرائیں گے؟ ہم بچیوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ ہم کچھ کیا کھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ واقعتاً یہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، کا صبر کرو، اللہ پاک ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور نازل کرے گا انشاءاللہ۔ وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں ایک صحابی حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے ایک بیوی چھوڑا، 2 بیٹا چھوڑا، 2 بیٹی چھوڑا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جو ان کے خاندان کے طاقتور نوجوان ہٹے کٹے تھے، وہ ان کا سارا مال لے کے چلے گئے۔ یہی صورتحال حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول سارے مال تو وہ نوجوان لے گئے
अब मैं अपनी बच्ची के बारे क्या करूं, बच्ची की कैसे परवरिश करूं, इनका रिश्ता कैसे करूं, मैं खुद क्या खाऊं। तो आपने फरमाया कि सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में कोई आयत जरूर नाजिल करेगा, कोई ना कोई हुक्म जरूर होगा। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाया, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, कि मर्दों के लिए भी जो मय्यत ने माल छोड़ा है उनमें से कुछ हिस्सा मिलेगा, उनके करीबी लोगों को भी हिस्सा मिलेगा। ये आयत नाजिल हुई, इसमें हिस्सों को खोला नहीं गया, तफसील के साथ बयान नहीं किया गया। वो चली गई अपने घर। फिर अल इंतजार व अशद्द मिनल मौत, इंतजार बड़ी मुश्किल चीज होती है। कुछ दिनों के बाद दोबारा आ गया अल्लाह के रसूल, हिस्सा तो होगा लेकिन क्या हिस्सा है, तो उनकी तफसील बता दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा जो है इस आयत को नाजिल फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औरत का हिस्सा जो है वो आधा होगा, मर्द का हिस्सा उसका दुगुना होगा। और पूरी मीरास के मसले को पूरी तफसील के साथ, फूफी को कितना मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, बहन को कितना मिलेगा, खाला को कितना मिलेगा, बाप को कितना मिलेगा, माँ को कितना मिलेगा, पूरी तफसील कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तफसील के साथ बयान फरमा दिया है। मुझे अर्ज यह करना है कि आज हमारा इलाका, आज हमारा समाज जहेज के मसले से बहुत ज्यादा परेशान है। इतना दान कहां से देंगे, इतना जहेज कहां से लाएंगे। गौर फिक्र करने के बाद उलमा ने लिखा है कि इसकी असल बुनियादी वजह यह है, हम अपनी फूफियों को, हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को माले मीरास देना नहीं चाहते हैं। हम मीरास से महरूम रखते हैं। बाप मरा, 2 बीघा जमीन छोड़ करके गया, तो मरते ही जमीन अगर बाप के नाम से थी तो एक भाई 2 बहन अगर है, 1 बीघा का मालिक उसका भाई है, 1 बीघा का मालिक दोनों बहन है, आधा आधा करके। अगर आप अपनी बहन को हिस्सा नहीं दे रहे हैं, 1 बीघा जमीन जो आप जोत रहे हैं, ये आप, इसकी आमदनी आपके लिए हलाल नहीं है, इसकी आमदनी आपके लिए हराम है। क्यों? क्योंकि जैसे आप किसी की जमीन को गसब करके जोत रहे हैं, इसी तरीके से आप बहन का हिस्सा न दे करके उनकी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनकी जमीन को गसब करना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सबका हिस्सा साफ साफ खोल दिया है। हमारे समाज के अंदर अगर बहन, शादी होती है बहन की, भाई खूब संदेश लेकर के जाएगा, संदेश उस वक्त तक लेकर के जाएगा जब तक कि बहन मतुरका और मीरास मांगने नहीं आएगी। जिस दिन बहन आ गई अपना मीरास मांगने के लिए, उस दिन से सारा रिश्ता मुनक़ता, सारा सिलसिला खत्म। अब कोई आना जाना नहीं, अब कोई बातचीत नहीं, अब कोई गुफ्तो शुनीद नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दानिशपुर वालों ने जलसा किया है, बड़ी खुशी की बात है, उमंग बड़ी अच्छी है, अल्लाह पाक जलसे को बेहद कबूल फरमाए। लेकिन साथ साथ उलमा किराम के जो बयानात होंगे, जो नसीहत होंगे, इसको भी हमें अपने दिल पे उतारना है इंशाअल्लाह। लोगों के दिल 3 तरह का होता है, ये दिल 3 तरह का होता है। एक होता है नफ्स अम्मारा, एक होता है नफ्स लव्वामा, एक होता है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना का मतलब यह है आपका दिल हमेशा अच्छा करने को चाहता है। इसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना उदखुली फी जन्नती या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना तुम जन्नत में चले जाओ खुशी बखुशी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक होता है नफ्स अम्मारा, कि इंसान का दिल किसी काम के करने को, अच्छे काम के करने को लगता ही नहीं है। अगर कहीं दीन की बात हो रही है, अगर कहीं शरीयत की बात हो रही है, अगर कोई अच्छी बात हो रही है, उस बात को कबूल ही नहीं करता वो।
اس کا دل گویا کہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نقطہ پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا مولا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ پڑتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ پڑتا ہے، تیبارہ کرتا ہے تیسرا نقطہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور سیاہ ہونے کے بعد مسلمان ہے، ایمان والے کا بچہ ہے، لیکن اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، اس کو خراب ماحول میں رہ کر کے خراب بات اس کو اچھی لگتی ہے۔ اب غور تو کیجئے، قرآن کریم میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر خنزیر کی حرمت کو بیان فرمایا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ شراب کی حرمت کو بھی بیان کیا ہے۔ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام، ویسے شراب پینا بھی حرام۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، ہماری نسل کو کیا ہو گیا؟ اس عیب کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بلا خوفت لامت لائن کے اس عمل کے اندر مبتلا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے شب برات کے اندر تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شراب کے پینے کا عادی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے غلط کام کے کرنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی مغفرت شب برات کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو عمل یہ ہے، ہم اپنی بہنوں کا میراث، اپنی پھوپھیوں کا میراث صحیح طریقے سے دیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کا ایک بالشت زمین غصب کر کے رکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں اس کو 7 زمین اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا اور اس کا بوجھ اس کے گلے پہ دیا جائے گا، اس کو کہاں آدمی برداشت کرے گا؟ ایک تو مجھے یہ کہنا تھا کہ میراث کو ادا کیجئے، دوسرا یہ کہنا ہے کہ مہر کی ادائیگی میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ شادی ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو مہر طے ہوتا ہے، اس مہر کی ادائیگی میں ہمارے معاشرے کے اندر بات کروی ضرور ہے، لیکن بات تو حق کون کہے گا؟ آپ کے علماء نہیں تو کون کہے گا آپ کو؟ سنیے گا غور کے ساتھ، مہر کی ادائیگی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ شادی کیے، مہر طے ہو گیا 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ، اب کیا سوچتے چلو پہلی رات گھر والی سے ملاقات ہوگی تو وہاں جا کر کے معاف کرا لیں گے۔ ارے پورا اگر معاف نہیں کرے گا تو آدھی تو معاف کر ہی دے گا نا، اگر پورا معاف نہ کرے تو آدھی معاف تو کرا ہی لیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، فتاوی کی کتاب میں صاف صاف ہے، پہلی رات میں بیوی جو شوہر کا مہر معاف کرتی ہے، یہ ڈر سے معاف کرتی ہے کہ ابھی تو وہ 1.5 لاکھ کی گاڑی پر راضی ہوا ہے، اگر مہر معاف نہیں کریں گے یہ 4 چکا مانگنا شروع کر دے گا۔ ابھی تو 5 بھری سونا پہ بات آئی ہے، کل یہ 20 بھری سونا مانگے گا، وہ شرما حضوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی رات کی مہر کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے بھول جائیے، یہ رسم ہے، رواج ہے، اس معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کسی کا پیسہ آپ قرض لے کر کے مر رہے ہیں، آپ کو ان کا سزا بھگتنا پڑے گا، بیوی کے مہر کا بھی بدلہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چلو بیوی ہمارے پاس مہر پائے گی تو بیوی کے نام سے 10 کٹھا زمین خرید دیتے ہیں، ہے نا، کہ 10 کٹھا زمین اس کے نام سے کر دیے۔ اچھا جب بیوی مہر پائے گی 10 کٹھا زمین اس کے نام سے خریدے ہیں، وہ دھان کا مالک کون ہوگا بھائی؟ ارے دھان کا مالک کون ہوگا؟ بیوی مالک ہوگی نا، تو بیوی کو کبھی نہیں پوچھتا وہ دھان کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ جب آپ اس کے نام سے زمین اگر رجسٹری کر رہے ہیں، یہ اس کی ملکیت ہے، اس دھان کا مالک بھی وہ ہے، وہ جہاں دے جہاں لے، اس میں آپ کو دخل اندازی کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں اگر منمانی کرتے ہیں آپ، تو انشاءاللہ آپ کی گرفت ہوگی۔
اور تیسری شکل لوگ کیا سوچتے، چلو زندگی میں نہیں ادا کر پائے نا تو جب مریں گے تو مرنے کے بعد لاش کے پاس لا کر کے بیوی سے معافی تلافی تو کرا ہی لیا جائے گا، ہے نا، چلو مہر معاف کر دیے۔ دوستو بزرگوں، اس معافی کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس معافی کا بھی شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ بہر صورت آپ کو مہر دینا پڑے گا۔ آپ دان دہیز کم کرنے میں آ جائیے گا تو مہر کا مسئلہ بھی کم ہو جائے گا۔ مہر کیوں اتنا باندھتا ہے؟ اور جب 5 لاکھ روپے دان دہیز میں دیں گے ہی تو کم سے کم 10 لاکھ کا مہر تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ بولتے کہ مجھے کوئی دان دہیز نہیں چاہیے تو آپ کا مہر بھی کم ہوگا، آپ بچ بھی جائیے گا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ تھا میرے بھائی کہ مہر کی ادائیگی کی فکر کرے، ہم لوگ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اعمال میں کوتاہی نہ کریں، اعمال میں کوتاہی نہ کریں، اور جو عمل زندگی سے رہ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، اس کی ہم قضا کر لیں، معافی، اس کو ہم ادا کر لیں۔ مثال کے طور سے ایک آدمی بالغ ہوا 16 سال کی عمر میں، نماز پڑھنا شروع کیا 25 سال کے بعد، وہ اچھا خاصا نمازی متقی ہے۔ اب جو اس کی یہ 9 سال کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اس 9 سال کے نمازوں کی قضا کر لے۔ اگر روزہ ہم پر فرض ہوا 16 سال کی عمر سے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں 30 سال کے بعد، اس باقی دنوں کے روزہ کی قضا کر لیجئے، روزہ کی قضا کر لیجئے۔ لکھا ہے، ایک واقعہ یاد آ گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، وہ اس زمانے میں تھے جس کے نام سے دلی کا قطب مینار ہے، مہرولی کے اندر۔ اس زمانے کے بادشاہ تھے بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔ سنیے گا غور سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جنازے میں کھچا کھچا ہر طرف سے لاکھوں کا مجمع ہو گیا۔ اب جنازہ پڑھانے کی باری آئی، جنازے کی نماز پڑھایا جائے۔ ایک شخص آگے آیا اور آ کر کے اعلان کیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس شخص کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں۔ کیا پائی جائے؟ جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائے، وہی شخص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ وہ 4 شرطیں کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوا ہو، زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت، یعنی ہمیشہ جماعت میں اس وقت آیا، امام جو پہلی مرتبہ کہتا اللہ اکبر، ان کے ساتھ یہ شریک رہا، ایسا نہیں کہ 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ گیا ہو، زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوا ہو۔ ایک تو اس کے اندر وہ شرط پائی جانی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کے عصر کی 4 رکعت سنت بھی کبھی نہ چھوٹا ہو۔ کیا نہیں چھوٹا ہو؟ عصر کی 4 رکعت سنت جو غیر مؤکدہ ہے، وہ سنت بھی کبھی اس کا نہ چھوٹا ہو، وہ آدمی جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ اور تیسری شرط یہ لگا دیا کہ اس شخص کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ کس کی نماز؟ تہجد کی نماز۔ اور چوتھی شرط لگا دیا کہ کبھی اس کی نظر کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑا ہو۔ کیا شرط لگایا بھائی؟ 4 شرط، کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، اور کبھی عصر کی 4 رکعت سنت بھی نہ چھوٹی ہو، یعنی غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹا ہو، مؤکدہ تو بہت دور کی بات، اور کبھی اس کے تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، اور کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑا ہو۔ اعلان ہو گیا، جس شخص کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جس کے نام سے قطب مینار دلی میں ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہے، کوئی نہیں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی نہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھا تو کون بڑھا؟ اس وقت کا بادشاہ بڑھا، شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔
اور بادشاہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے پردے کو ہٹا کر کے بولا، حضور یہ میری باتوں کو آج تک کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آج میں مجھے آپ نے ذلیل شرمندہ کر دیا، آخر میں مجھے ہی نماز پڑھانا پڑے گا۔ بادشاہ وقت ہے، تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹا، تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا، اور عصر کی بھی 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ نہیں چھوٹی۔ یہ بادشاہ وقت کا معمول تھا۔ اور آج اگر وارڈ کا ممبر بن جائے گا نا، مکھیا بن جائے گا نا، سمیتی بن جائے، مسلمانوں کی بولنا حالت میں، یہ آپ کے مسلمان بادشاہ تھے، آج تھوڑا سا عہدے پہ کہ نماز ہم کو فرصت نہیں ہے، وہ تو نماز وہ لوگ پڑھتا جس کا کوئی کام نہیں ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، یاد رکھیے گا، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے ترم خاں چلے گئے، سب مٹی میں جا کر کے مل گئے، ہمیں بھی جا کر کے مٹی میں ملنا ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں ہمیشہ مدد کرنا، نیکی کا کام ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہو لیکن نیکی کے کام میں ہمیشہ مدد کرنا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کام میں، برائی کے کام میں کبھی بھی حصہ مت لینا۔ یہ آپ کا دانشپور کا ادارہ بہت پرانا ادارہ ہے، بہت پرانا ادارہ ہے، اب تک تو اس کی بلڈنگیں کئی منزلہ بن جانی چاہیے تھی، اب تک اس میں بہت سارا کام ہو جانا تھا، لیکن ہماری، ہم علماء کی، حفاظ کی، آپ کی، ہم سب کی غلطی اور کمی کوتاہی کی وجہ سے یہ ادارہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا اب تک نہیں ہو پایا۔ اس لیے ہم سب پورے گاؤں کے لوگ اس بات کا عزم مصمم کریں، دل میں پختہ ارادہ کریں کہ ادارہ یہ نیکی اور بھلائی کا کام ہے۔ یہاں کون پڑھتا ہے؟ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کام میرے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے، ہم اپنے نفس کے تقاضے کو دبائیں گے، ادارے کو آباد کریں گے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں ادارہ میں چندہ دے دیے، ادارہ چل رہا ہے، بہت بڑا کام کیا، نہیں، ذرا سنیے غور کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ہو رہا تھا، دیکھا کہ قبر والے کو قبر میں عذاب ہو رہا، کشف کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، وہ آگے چلے گئے۔ کئی دن کے بعد جب لوٹ کر کے آئے تو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا کہ اس صاحب قبر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا، ان کا قبر تو فنوں کا باغ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں گیا قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں لوٹ کر کے آیا ان کا قبر پھولوں کا باغ بن گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین نے کہا کہ جاؤ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا دو، کیا یہ جو شخص تھا ڈاکو تھا، ظالم تھا، گنہگار تھا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جب یہ مرا، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ بڑا ہوا، اس کے بعد اس کی ماں اس کو پڑھنے کے لیے مکتب میں لے گئی، مدرسہ میں لے گئی پڑھانے کے لیے۔ جب پڑھنے کے لیے گیا تو مولوی صاحب نے کہا، مولانا نسیم صاحب نے کہا، وہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معصوم سا بچہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اللہ کے جانب سے حکم ہوا کہ میرے اس بندے کے قبر سے عذاب کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے، اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔
تو میرے بھائیوں یہ مدرسہ جب تک ہے، جب تک اس میں قرآن پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جائے گا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، مالک یوم الدین، پوری دنیا کا مالک ہے، جب تک یہ ادارے ہیں، جب تک یہ دین کے قلعے ہیں، ہم ان کو محفوظ رکھیں۔ غیر تو چاہتے ہی ہے کہ آپ کے ادارے مٹ جائیں، آپ کے ادارے ختم ہو جائیں، لیکن ہم اپنی نفسانیت کی بنیاد پر اپنے جذبات کو قابو میں نہ لاتے ہوئے ہم بھی اداروں کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہرگز ایسا کام جو ہوا اور بالکل نہیں کریں گے۔ اب ادارے کو ہم سب پورے گاؤں والے پورے مضبوطی کے ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ۔ چلائیں انشاءاللہ بھائی، ایک بات لے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے مرتے وقت میں کیا حکم دیا گیا کہ بچے کے مرنے والے کے قریب میں بیٹھ کے یاسین شریف پڑھا جائے، تو موت کی سختی دور ہوتی ہے نا۔ تو ہمارا بچہ یاسین شریف کب پڑھے گا؟ یاسین شریف پڑھنا سکھائیں گے جب تو۔ اگر ہم اپنے بچے کو یاسین شریف نہیں پڑھائیں گے نا، قرآن شریف نہیں پڑھائیں گے، تو ہمارے مرنے کے ٹائم میں بھی بچہ بیٹھ کے موبائل دیکھے گا وہاں۔ اتنے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے، آج ہماری ماں بہنوں کی کیا حالت ہے؟ آپ بچے کو اپنے گود میں بٹھا کر موبائل دکھاتے ہیں، بچہ اگر رویا اس کو موبائل پکڑا دیا ہے نا، بچے کے پاس اچھا گانا لگا دیا، بچہ مست ہے۔ میری ماں اور بہنیں ایسا نہ کریں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی زہر ہے، اس کو آپ بچوں کو ان سے دور رکھیے، ورنہ وہ دن آئے گا، وہ دن آ گیا، بہت سارے ایمان والی بچیاں، دیندار گھرانے کی بچیاں اسی موبائل کی منحوسیت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے طریقے میں جا رہی ہے، ایمان سے پھر رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ الغرض میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ دینی ادارہ ہے، ہم سب کو دینی ادارے کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور مضبوط کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے ہم چندہ دیے تعاون کے، نہیں، اپنے بچوں کو وہاں سے جوڑنا ہے۔ ابھی ٹھکری باری مدرسے کے اندر پروگرام ہوا تھا، فقہی سیمینار، پورے ہندوستان کے علماء اس میں آئے تھے، 550 علماء کرام۔ وہاں پر مفتی ابو القاسم نعمانی رحمت اللہ دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، ان کا ایک بیان ہوا تھا، میں وہ بیان کے چند جملے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ مولانا ممتاز کا بہت بڑا مدرسہ ہے، ان کے ابا تھے مولانا مجیب الرحمان صاحب، ابھی کچھ دنوں قبل انتقال فرمائے۔ تو مولانا مجیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ بتا دیتے وہ، کہ آدمی مر جاتا تھا، گاؤں میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لوگ نہیں ملتا تھا گاؤں میں۔ آج تو اللہ کا شکر ہے، حفاظ علماء کرام آپ کے یہاں ہیں، سب میں اضافہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ وہ زمین جس میں کل آپ 10 من بیگھا دھان اپجا رہے تھے، آج وہ زمین آپ کو 30 من 40 من بیگھا دھان دے رہی ہے، وہی زمین تو ہے، اسی زمین سے دھان بھی لے رہے ہیں آپ، اس سے بیسی مکئی لے رہے ہیں آپ، اس سے آپ گیہوں لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے دین کے کام پہ دینا شروع کیا، اللہ نے زمین کے دھانے کو کھول دیا۔ تو لکھا اس زمانے کے اندر دستور ایسا تھا کہ لوگ جنازے پڑھانے والے نہیں ملتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں 20-25 جنازہ تو میں ایسا پڑھایا ہوں کہ لوگ دفن کر دیے، ایک کھمبا گاڑ دیے، اب بعد میں جا کر جنازے کی نماز پڑھے، بھائی جنازے کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ مسئلہ بھی ایسا ہے، کبھی ایسی نوبت آ جائے اگر تو 3 دن تک اس پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، اس کا ایک مرید تھا، اس کے ڈاک خانے کی نوکری تھی۔ ایک دن بڑے ڈاک خانہ سے ایک خط لے کر کے، وہ چھوٹے ڈاک خانہ سے خط لے کر کے بڑا ڈاک خانہ جا رہے تھے، مان گئے اب سکی میں خط ملا، اس کو لے کے مدن پور میں اریا میں دینا ہے، وہ جا رہے تھے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، یہ ماشاءاللہ بادشاہ تھے، ان کو دیکھ کے ان لوگوں نے کہا حضرت یہاں آئیے،
بھئی کیا بات ہے، یہ دیکھیں میت پڑی ہوئی ہے، ہم لوگ جنازے کے لیے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا ہے، خدا کے واسطے آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ کہ اچھی بات ہے، وہ جنازے کی نماز پڑھا دیئے۔ جنازے کی نماز کے بعد کہا کہ ذرا میت کو قبر میں لٹا دیجئے ہم لوگوں کے ساتھ مسنون طریقے کے مطابق۔ کہ بالکل لٹا دیں گے۔ میت کو قبر میں لٹانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کا سینہ ہونا چاہیے پچھم طرف۔ کیا ہونا چاہیے؟ سینہ ہونا چاہیے پچھم طرف۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چت لٹا دیتے ہیں اور صرف جو ہے منہ کر دیتے ہیں پچھم طرف۔ اس سے سنت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ میت کا پیٹھ جو ہے قبر کے پورب جانب میں ٹیک لگانا چاہیے اور اس کا رخ پچھم طرف ہونا چاہیے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، کہتے رخ میرا کعبہ شریف کے طرف، تو رخ میں اگر ہم اتر طرف کھڑے ہو جائیں گے، صرف منہ کریں گے، نماز جائے گی بھائی؟ نماز نہیں ہوگی۔ سینے کا رخ کا تعلق سینے سے ہے، تو میت کو صحیح طریقے سے لے جانے کا طریقہ یہی ہے، کیا کہ سینہ ہونا چاہیے پچھم طرف۔ اسی طریقے سے جب کوئی مر جاتا ہے نا، جب قبر میں دفن کرنے کی باری آئے گی تو جلدی سے بیری کا پتہ لے کر جاؤ، بیری کا ٹھلی جلدی سے لے کر جاؤ، ہے نا؟ بیری کا ٹھلی دینا ضروری سمجھتا ہے۔ اگر کوئی مولوی وہاں روک دیا تو اس کو دفن کرے گا، بعد میں پہلے مولوی کا نمبر آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ سن لیجئے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ میت کے قبر کے اندر بیری کا ٹھلی دینا یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ بیری کے پتوں سے نہانا، اسنان دینا اور پانی گرم، یہ تو ثابت ہے، لیکن بیری کے ٹھلی کو اندر دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرکیف میت کو لٹا دے، لٹانے کے بعد مٹی اٹی دے دی، وہ چلے گئے اپنی جگہ پر۔ جب وہ بڑے ڈاک خانے میں جا کر پہنچے، دیکھتے کیا ہے، وہ خط جو میں ساتھ میں لے کر کے آیا تھا، وہ خط میرا کہیں گر گیا ہے، مسئلہ میری نوکری کا ہے۔ وہ خیال کے کیا پتا کہاں گرا، یہاں گرا، وہاں گرا، ایسا گرا، ویسا گرا۔ لاسٹ میں اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جس وقت میں نے میت کو قبر میں دفن کیا ہے، اسی وقت میں جھکا تھا، میرا خط وہیں گرا ہے، میرا خط وہیں گرا ہے۔ وہاں سے آئے، گاؤں والوں سے کہا بھائی میرا ایک قیمتی خط قبر میں گر گیا ہے، تو آپ لوگ ساتھ دیجئے۔ کہا بالکل ساتھ دیں گے حضور، کیوں نہیں۔ سب لوگ آئے، قبر کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کا قبر جو ہے وہ پورا پھول کا باغ بن گیا ہے، گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول، کیسا کیسا پھول قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ خط جو ہے اس پھولوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جلدی سے خط دو، خط نکالا، قبر کو بند کرو بھائی، اس لیے کہ اس پر آخرت کے آثار کا ظہور شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ میت کا چہرہ نہلانے دھلانے کے بعد جب بند کر دیا جائے، اس کو دوبارہ کھولنا منع ہے، کیونکہ اس میں آخرت کے آثار کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو قریب میں پڑوسی بیمار ہے، زندگی میں کوئی دیکھنے نہیں جائے گا، اور جب مر گیا تو مرنے کے بعد جا کے 4 مرتبہ دیکھے گا، ایک بار مرنے کے بعد، ایک بار نہانے سے پہلے، ایک بار نہانے کے بعد، ایک بار جنازہ پڑھنے کے بعد، ایک بار قبر میں جا کر کے دیکھے گا۔ لیکن ثواب اس میں نہیں، ثواب تو اس میں تھا آپ کا، کہاں جب وہ زندہ ہے، بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کرتے، آپ اس کی خیریت لیتے، آپ اس کی تیمارداری کرتے، اس کے اندر ثواب ہے۔ اور ایک رواج ہمارے علاقے کے اندر بہت غلط یہ ہے، ایک آدمی کا اندر انتقال ہو گیا، اب محرم غیر محرم کی بات تو بات کی ہے، جو ہے تو ہے ہی، اب میت لیٹا ہوا ہے، ساری عورتیں بھی لگائی ہوئی ہیں، اب کوئی مرد آیا، نوجوان آیا ہے نا، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، آیا گیا، آیا گیا، آیا گیا، بالکل بے پردگی، پوری شریعت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، مردوں کے بیٹھنے کا نظم باہر ہونا چاہیے، بھئی مرد لوگ باہر بیٹھے، آپ تشریف رکھیں، اگر مرد کا جنازہ ہے جب نہلا دھلایا جائے آپ دیکھ لیجیے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے